بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آگے دیکھیے فضل العذاری یرتمین بلحمها وشہم کا حداب الدمقس المفتلی۔ فضل العذاری، ذلہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، عذراء کی جمع ہے عذاری، دوشیزہ، ٹھیک ہے، جوان لڑکیاں، پاکرہ عورت۔ یرتمین، ارتما یرتمی ارتماءً، ایک دوسرے پر پھینکنا۔ بلحمها، لحم جمع لحام گوشت، اور یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ مطیتی، یہ مطیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وشہم، شہم معنی چربی۔ کا حداب الدمقس المفتلی، یہ حدبتن کی جمع ہے حداب، پھدنا یعنی کپڑے کا بنا ہوا جھالر، اور دمقس، دمقس بولتے ہیں سفید ریشم کو، مفتل بٹا ہوا، فتل یفتل فتلا یعنی ریشم، رسی، کوڑا وغیرہ کو بٹنا، بل دے کر کے مضبوط کرنا، ٹھیک ہے۔ اب مفتل جس کو بٹ دیا گیا ہو، مضبوط کر دیا گیا ہو۔ فضل العذاری یرتمین، تو دوشیزائیں ایک دوسرے پر پھینکنے لگی۔ فضل العذاری یرتمین، تو دوشیزائیں ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی۔ افعال ناقصہ میں سے ہے تو اس کا ترجمہ ایسے ہی کریں گے، کر رہی تھی۔ فضل العذاری یرتمین، تو دوشیزائیں ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی۔ بلحمہا، اونٹنی کے گوشت کو، بلحمہا میری سواری کے گوشت کو یا اونٹنی کے گوشت کو، وشہم اور چربی کو، تو دوشیزائیں ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی۔ بلحمہا اونٹنی کے گوشت کو، وشہم اور چربی کو، کس طرح سے؟ کحداب الدمقس المفتلی، تشبیہ دیا ہے، ترجمہ ادھر سے کریں گے الٹے سائڈ سے، بٹے ہوئے سفید ریشم کے جھالر کی طرح۔ کاف تشبیہ کا ہے تو طرح کا معنی کریں گے۔ کحداب الدمقس المفتلی، بٹے ہوئے سفید ریشم کے جھالر کی طرح، یعنی وہ گوشت اور چربیوں کو ایک دوسرے پر پھینک کر کے کھیل رہی تھی۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجَلِي، یا إِنَّكَ مُرْجِلِي، ٹھیک ہے، دونوں نسخوں میں ملتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن بھی کیا دن تھا، یہ بھی کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے، جیسے یہاں پہ تھا مبنی علی الفتح للإضافة، اضافت کی وجہ سے مبنی علی الفتح۔ وَيَوْمَ، ترجمہ کیا کریں گے، وہ دن بھی کیا دن تھا۔ دخلت الخدر، خدر جمع خدور، اس کا معنی ہوتا ہے کجاوا، پالکی، اور عنیزہ یہ اس کی معشوقہ کا نام ہے۔ فقالت لک الویلات، ویلتن کی جمع ہے یہ ویلات، تباہی، بربادی۔ انک مرجلی، ارجلا فلانا پیدل چلانا، ٹھیک ہے، پیدل کر دینا، مرجل کسی کو پیدل چلنے والا بنانا، پیدل کرنا۔ تو وہ دن بھی کیا دن تھا۔ دخلت الخدرہ، میں کجاوے میں داخل ہوا، کس کے کجاوے میں؟ خدر عنیزتن، عنیزہ کے کجاوے میں۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں عنیزتن جو مجرور ہے یعنی منصرف یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو یہ ضرورت شعری کی بنیاد پر ہے، باقی عنیزہ یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر منصرف استعمال ہوا بھی ہے۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ، اور وہ دن بھی کیا دن تھا۔ دخلت الخدرہ، میں کجاوے میں داخل ہوا، خدر عنیزتن، عنیزہ کے کجاوے میں، یا ڈائریکٹ میں عنیزہ کے کجاوے میں داخل ہوا۔ فقالت، تو عنیزہ نے کہا، اس کے اندر ہیا ضمیر لوٹے گی اس کی طرف، کیا کہا؟ لک الویلات، تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، انک مرجلی، تو مجھے کیا کر دے گا، تو مجھے پیدل چلنے پر مجبور کر دے گا، تو مجھے پیدل چلا دے گا، ٹھیک ہے، انک مرجلی، تو مجھے پیدل کر دے گا۔ یہاں پہ جو یا دیکھ رہے ہیں نا یہ یا متکلم ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے پیدل کر دے گا، پیدل چلنے پر مجبور کر دے گا۔ فقالت، تو اس نے کہا، تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، تو مجھے پیدل چلنے پر مجبور کر دے گا۔ تقول، وقد مال الغبیت بنا معا عقرت بعیری، عقرت نہیں عقرت بعیری امرأ القیس فانزلی۔ تقول، اس کے اندر ہیا ضمیر لوٹے گی عنیزہ کی طرف، اور یہ جملہ کیا ہے، حال ہے، ٹھیک ہے۔ مال یمیل میلن، اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا۔ الغبیت، غبیتن جمع غبتن، کجاوا۔ بنا
یہ با تعدیہ کے لیے ہے، یعنی متعدی بنانے کے لیے ہے۔ معن مطلب ایک ساتھ۔ عقر یعقر عقرن، اس کا معنی لکھے تھے اونٹنی کا کیا کر دینا، کوچ کاٹ دینا، ٹھیک ہے، اونٹ کو بوقت ذبح قابو میں کرنے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دینا تاکہ وہ گر جائے۔ بعیری، بعیر جمع بعران، اونٹ یا اونٹنی جو سواری کے قابل ہو۔ یمرا القیس فنزلی، نزل ینزل سے یہ کیا ہے، فعل امر ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تقول وہ کہہ رہی تھی، انیزہ کہہ رہی تھی، و دارا حالانکہ، اس حال میں کہ، مال الغبیت بنا معن، کجاوا ہم دونوں کو لے کر کے، بنا معن ہم دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے، مالا ایک طرف جھکا جا رہا تھا۔ تقول وہ نیزہ کہہ رہی تھی، وقد مال الغبیت بنا معن، حالانکہ درا حالانکہ یا اس حال میں کہ، کجاوا بنا ہم دونوں کو، معن ایک ساتھ لے کر کے، مالا مائل ہوا جا رہا تھا، جھکا جا رہا تھا، جھک گیا تھا، ایک جانب ہو گیا تھا، دونوں کے ایک سمت میں ایک جانب ہو جانے کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہی تھی اس حال میں کہ کجاوا ہم دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے ایک جانب جھک گیا تھا، ایک طرف جھکا جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی، عقر تبعیری یمرا القیس، اے امرا القیس تم نے میری اونٹنی کی کمر لگا دی، تم نے میری اونٹنی کی کمر کو زخمی کر دیا۔ عقر تبعیری یمرا القیس، وہاں کوچ نہیں کاٹ رہا تھا، ہے کہ نہیں، ٹانگ نہیں کاٹ رہا تھا، بلکہ پشت زخمی نمودی، یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، تو اس زخمی سے پتہ چل رہا ہے کہ تو میری اونٹنی کی کمر کو زخمی کر دے گا۔ عقر تبعیری امرا القیس، اے امرا القیس تم نے میری اونٹنی کی کمر کو زخمی کر دیا، فنزلی پس تو کیا ہو جا، اتر جا۔ امرؤ القیس کہتا ہے، فقلت لها سیری وارخی زمامہ ولا تبعدینی من جناک المعلل، فقلت تو میں نے اس سے کہا، سیری سارا یسیرو سے کیا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے مؤنث کا، سارا یسیر و سیرن مطلب چلنا، اور ارخا یرخی ارخان اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا کرنا، زمام، زمام بولتے ہیں مہار کو، اس کے جمع شاید عزمتن آتی ہے، زمام جمع عزمتن، اور یہاں یہ ضمیر ہے وہ بعیر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ولا تبعدینی، ابعد یبعد ابعاد اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ابعد یبعد ابعادا دور کرنا، من جنا کی، جنا، جنا جنی جنین درخت سے پھل توڑنا، اور جنا پھل میوہ کو بھی بولتے ہیں، المعلل جسے دوبارہ پانی پلایا گیا ہو، جسے دوبارہ سیراب کیا گیا ہو۔ فقلت لہا، امرؤ القیس کہتا ہے تو میں نے لہا انیزہ سے کہا، تو میں نے انیزہ سے کہا، کیا کہا، سیری تم چلی چلو، تم چلتی رہو، فقلت لہا تو میں نے انیزہ سے کہا، سیری تم چلی چلو، چلتی رہو، وارخی زمامہ اور اونٹنی کی لگام کو، اونٹنی کی مہار کو ڈھیلا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اونٹنی کی لگام کو ڈھیلی چھوڑ دو، وارخی زمامہ اور اس کے لگام کو ڈھیلا چھوڑ دو، ولا تبعدینی اور تم مجھے دور مت کرو، اور تم مجھ کو دور مت کرو، من جناک المعلل اپنے بار بار سیراب کیے ہوئے میوے سے، ولا تبعدینی اور تم مجھے دور مت کرو، من جناک المعلل، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، اپنے مقرر چنے ہوئے یا بار بار سیراب کیے ہوئے کس چیز سے، میوہ سے، اور مجھ کو اپنے مقرر چنے ہوئے میوے سے دور نہ کر، یا بہلانے والے میوے سے دور نہ کر۔ معنی کیا ہے اس کا، مطلب کیا ہے اس کا، کہ بوس و کنار سے دور نہ کر، ولا تبعدین اور تو مجھے اپنے مقرر سیراب کیے ہوئے، بار بار سیراب کیے ہوئے میوے سے دور نہ کر، یعنی بوس و کنار سے تو مجھے دور نہ کر۔ فمثلک حبلا قد ترکت ومرضع فالہیتها عن دی تمائم محولی، فمثلک، مثل منے مانند، تمہاری جیسی، حبلہ حاملہ عورت، اور مرضع، ارضع سے ہوتا ہے دودھ پلانا، مرضع دودھ پلانے والی عورت۔ قد ترکت، ترک یترک ترکن اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت جانا، رات کے وقت جانا یا آنا۔ فالہیتها، الہا یلہی الہاء اس کا مطلب ہوتا ہے غافل کرنا،
الہا عن، الہا عن غافل کرنا، کسی چیز سے توجہ ہٹا دینا. زی یہ زو حالت رفع میں ہوتا ہے استعمال، اور یہاں پہ عن ہے تو زی ہو گیا حالت جر میں. تمیمتن کی جمع ہے تمائم، تعویذ. اور محول، محول 1 سالہ بچہ، ٹھیک ہے. محول احال سے، احال یحیل اس کا معنی ہوتا ہے باب فعال سے سال گزرنا. تو محول یعنی وہ بچہ جس کا 1 سال ہو چکا ہو، 1 سال گزر چکا ہو، اس کو کہتے ہیں محول، 1 سالہ بچہ. فمثل کی حبلہ، فمثل کی یعنی رب امرأۃ حبلہ، بہت سی حاملہ عورتیں تیری جیسی. یہاں پہ ربا کیا ہے؟ مضمر ہے، یعنی ربا مثل کی حبلہ، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں ایسے. فربا مثل کی حبلہ، تمہارے جیسی. فمثل کی تو تمہاری جیسی بہت سی حاملہ عورتیں، وہ مرضعن اور دودھ پلانے والی عورتیں. اس کا ابھی ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا بعد میں کریں گے. فمثل کی تو تمہاری جیسی، یعنی خوبصورتی میں، حسن و جمال میں، تو تمہاری جیسی حبلہ بہت ساری حاملہ عورتیں. فمثل کی حبلہ تو تمہارے جیسی بہت ساری حاملہ عورتیں، وہ مرضعن اور دودھ پلانے والی عورتیں. قد ترکت میں رات کے وقت ان کے پاس گیا. فالحیتها پس میں نے ان عورتوں کو غافل کر دیا. عن ذی تمائم محولی تعویذ لٹکانے والے 1 سالہ بچے سے. عن ذی تمائم محولی تعویذ والے 1 سالہ بچے سے میں نے ان عورتوں کو کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. یعنی ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو، وہ جمع کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتی ہے، لیکن امرؤ القیس یہاں اپنی بڑائی جتا رہا ہے کہ میں نے ان عورتوں کو بھی اپنی طرف مائل کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ربا کو اگر مضمر مانتے ہیں تو اسی کو مان کر کے یہاں بہت ساری حاملہ عورتیں ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فمثل کی تو تمہاری جیسی، ربا رب امرأۃ حملہ حبلہ، فمثل کی تو تمہاری جیسی، رب امرأۃ حملہ حبلہ بہت ساری حاملہ عورتیں، وہ مرضعن اور دودھ پلانے والی عورتیں. قد ترکت میں ان کے پاس رات کے وقت گیا. فالحیتها پس میں نے ان عورتوں کو غافل کر دیا. عن ذی تمائم محولی تعویذ لٹکانے والے 1 سالہ بچے سے. آگے دیکھیے. اذا ما بکا من خلفها انصرفت له بشق وتحتی شقها لم تحولی. بکائب کے بکان اس کا مطلب ہوتا ہے رونا. من خلفها خلف منے پیچھے، انصرف 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 انصراف منے پھرنا، مڑ جانا. ٹھیک ہے. لہو اس بچے کے لیے، یہاں پہ جو ضمیر ہے نا طفل کی طرف لوٹے گی، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ بشقن، شقن بولتے ہیں نصف البدن، یعنی شقن جمع شقوق آدھا حصہ. وتحتی شقها اور میرے نیچے شقها اس عورت کا ایک حصہ ہوتا تھا. لم تحولی جس کو وہ نہیں پھیرتی تھی. حولا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، پلٹ دینا. ٹھیک ہے. ایک حال سے دوسرے حال میں بدل دینا. تو اذا ما، اذا ما نے جب، یہاں پہ ما کیا ہے؟ زائدہ ہے. اذا ما جب، بکا یعنی بکت طفلو جب بچہ روتا، من خلفها اس کے پیچھے یعنی اس عورت کے پیچھے. اذا ما بکا من خلفها جب بچہ اس عورت کے پیچھے روتا، انصرفت لہو تو وہ اس بچے کے لیے ایک حصے کو پھیر دیتی تھی. ٹھیک ہے. ایک حصے کو یعنی ایک حصہ اس کی طرف موڑ دیتی تھی. جب بچہ اس کے پیچھے روتا، انصرفت لہو بشقن تو وہ عورت اس بچے کے لیے ایک حصے کو پھیر دیتی تھی. وتحتی شقها اور اس کا ایک حصہ میرے نیچے ہوتا تھا. لم تحولی لم تحولی جس کو وہ نہیں پھیرتی تھی، یعنی ایک حصہ نہیں پھیرا جاتا تھا. وتحتی شقها اور اس کا ایک حصہ میرے نیچے ہوتا تھا. لم تحولی جس کو وہ نہیں پھیرتی تھی یا جو حصہ نہیں پھیرا جاتا تھا. ٹھیک ہے. رہنے دیجیے.